السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. خیر خوشخبری ہے ہمارے خاص کر کویت میں رہنے والوں کے لیے جو 8 سال سے وزارے میں جو کام کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے منسٹری میں، اب کہ وہاں پہ تعینات 8 سال کے بعد دوبارہ کھولے گئے ہیں، مدنی کے لیے بھی اور مہنین کے لیے بھی. مہنی کا مطلب ہے جو طباخ ہے، ڈرائیور ہے، اس کو کہتے ہیں مہنی. جو عسکری میں آتا ہے اس کے جو ہے سر راتب اساسی ہے 210 دینار سے اسٹارٹ ہے. اس کے بعد درجات بڑھتے رہتے تو تنخواہیں بھی بڑھتے رہتے. دوسرا ہے مدنی. مدنی جو فراش بولے تو وہی صاف صفائی آفس بھائی کا کام، چائے بنانا، قہوہ بنانا پلانا، جس کی تنخواہ جو ہے تو پہلی مرتبہ نہیں تو 90 سے چالو تھی، اب کے 125 دینار سے چالو ہے. تو وہ یہ جو خاص خواہش رکھتے تھے ہمارے کویت میں رہنے والے، کسی طریقے سے منسٹری میں مل جائے، دنیا کا پیسہ خرچہ کر کے لوگوں کے چنگل میں پھنستے تھے، وہ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، بڑی راحت کی بات ہے. اور اس میں دوسری چیز، آپ کو اقامے کا پرابلم نہیں ہے. چاہے آپ کا ویزا خادم کا 20 نمبر رہو، یا کمپنی کا 18 نمبر رہو، یا وزرے کا 18 نمبر رہو، یا جمعیات کا 18 نمبر رہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی. پہلی بات، آپ کا جو بھی ویزا ہے ویزا وزارے کا لگ جاتا، سیدھا آپ معدہ 24 میں آ جاتے ہیں، سیدھا 24 میں آ جاتے ہیں، وہیں پہ اسٹمپنگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. میڈیکل کا پیپر دیتے ہیں وہ لوگ، خود میڈیکل کر کے آئے تو ہو جاتا. تو آپ لوگ ابھی 25-26 تاریخ سے یہ شروع ہو رہا ہے. تو میرا کام ہے جیسا نیوز ہے آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ آپ لوگ یہ نیوز کے لیے ترستے رہتے ہیں. تو الحمدللہ کویت کے اندر تقریباً 8 سال کے بعد تعینات کھولے گئے. حالانکہ اعلانات ہوتے رہتے کہ ہر 7ویں مہینے میں تعینات کھلتے ہیں بول کے، لیکن نہیں کھلتے تھے. لیکن ابھی ضرورت ہے آدمیوں کی وہاں پہ. مہنی جو بتایا ہوں میں، عسکری جو 210 سے اسٹارٹ ہوگا. دوسرا ہے مدنی جو سے فراشین میں آتے، آفس بائے میں آتے، ان کی 125 سے چالو ہے. جو برائے نام ڈیوٹی رہتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، یعنی 4 گھنٹے 5 گھنٹے ڈیوٹی رہتی ہے. اس کے بعد کہیں پہ بھی لدے غیر خارج دوام رسمی بول کے ایک پیپر وہاں پہ لکھنا، جہاں پہ اپن ڈیوٹی کر رہے ہیں، چاہے کوئی مرکز میں، کوئی پولیس اسٹیشن میں کرو، یا کہیں دوریات میں کرو، کہیں پہ بھی کرو، ایک پیپر وہاں سے لکھ کے وزارے سے اجازت نامہ طلب کرنا. لدے غیر خارج دوام رسمی، یعنی اپنی ڈیوٹی کے بعد، مثال کے طور پہ اب جمعیاؤں میں 2 سے 11 کا رہتا، یا 11 سے صبح 7 کا رہتا، تو آپ وہاں پہ بھی فل ٹائم کر سکتے ہیں. اور بالکل وزارے کا آپ کا اقامے کے ساتھ یہ پیپر ہی الاؤڈ رہا. وزارے سے آپ کو یہ لیٹر تو دیتے ہیں، یہ تو عام خاص بات ہے، لیکن طلب کرنا پڑتا. بغیر طلب کرے کہ آپ کو بغیر اجازت کے تو کوئی لیتا نہیں ہے. تو اسی لیے وزارے میں کام کرتے ہوئے آپ لوگ باہر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ صحیح سہولت نکلی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ خوشخبری کی بات ہے. اپنے دوست احباب کو بتا دیجئے جو ایک زمانے سے ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں وزارے میں کام کرنے کے لیے. بھائی منسٹری میں ہو گیا تو اچھا رہتا، واقعی بہت اچھا رہتا ہے، نہ تو عمر کی کوئی اس میں وہ رہتی ہے. بہت اچھی بات ہے. چلو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ 26-27 تاریخ سے آپ لوگ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کیا جانا، انٹرویو دینا، سیدھا جو ہے سب گھپا گھپ کر لینے کے نکلنے کا رہتا. کوئی ایسی کوئی انٹرویو کیا دینے کا رہتا. چائے بنانا کس کو نہیں آتا، نہیں آیا تو سیکھ جاتا انہیں حافظ بھائی، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز، طباخ کا بولتے ہیں مہنی میں جو آتا ہے طباخ، بورچی کو طباخ کہا جاتا ہے عربی میں. مہنی میں آتے ہیں یہ درجہ، طباخ، سائق، یہ چیز ہے. اگرچہ آپ مہنی میں بھی ہے، اگرچہ واسطے سے تھوڑا سا ایک ذرا کوئی جان پہچانت کا ہے، مہنی میں کرا لے کے کام تو وہی کر سکتا ہے، وہی آفس بھائی کا ہی کام کرنا پڑتا، اس کو کوئی دوسرا نہیں. لیکن یہ درجات ایسے رکھے گئے ہیں مہنی اور مدنی بول کے. تو آپ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیے. آپ لوگوں کی بے چینی ختم ہو رہی ہے. اب یہ مہینے کے اندر آپ لوگوں کو تعینات چالو ہو رہے ہیں. جتنا ہو سکتا فائدہ اٹھائیے. صرف وزارت داخلیہ نہیں بلکہ وزارت الدفاع میں بھی، مگر وہاں پہ تنخواہ ایک دم زیادہ رہتے ہیں. جیش میں یہ معروف ہے کویت کے اندر، جس کی تنخواہ شروع ہو رہی ہے وہاں پہ حافظ بھائی کی 235 دینار سے. پھر اس میں بھی مہنی کا آتا ہے جو چالو ہو رہی ہے وہاں پہ تقریباً 275 دینار سے. تو یہ موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. اللہ سے دعائیں کریے کہ اللہ آپ کو کامیاب کر دے.
ایک مرتبہ وزارے میں لگ جانے کے بعد آپ لوگوں کو ہر چیز کی سہولت ہو جاتی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ خبر کے لیے آپ لوگ بڑے بےتاب رہتے ہیں جو میں پہنچا چکا ہوں۔ یہ رہے گی گلف اپ ڈیٹ پہ، اس لیے اس کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ، جڑے رہو۔ انشاءاللہ جو بھی اندر کی نیوز ہے آپ لوگوں کو سب سے تیز ملتے رہے گی، یہ سب سے آگے ملتے رہے گی، سمجھے نا۔ تو رہی بات دوسری، اور ایک آپ لوگوں کو گڈ نیوز یہ دے دوں میں، یہ تو جاب کا بتا دیا میں نے کویت کے، جو ترکی کا تو چل رہا ہے بالکل، وہ تو الحمدللہ دبا کے چل رہا ہے، جو AIMM ابو فیصل میسنجر پہ اپنے کاپیز، پاسپورٹ کاپی اور جو آپ کام کرتے ہیں وہ سینڈ کرو وہاں پہ۔ دوسرا واٹس ایپ پہ ڈالنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اسی لیے ڈائریکٹ وہاں پہ ڈالیے، اس کے لیے ایڈمن سے کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے AIMM ابو فیصل کے میسنجر پہ۔ یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری خوشخبری یہ دے دوں، ہمارے اور جو تعین کے لیے جو وزارے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، کوئی لنڈو کی وہ نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے تکلیف مت اٹھاؤ، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور نہ تو بنگلہ دیشی بھائی ہے، نہ تو نیپالی بھائی ہے، نہ تو فلپینی بھائی ہے، کوئی نہ پاکستانی بھائی ہے، صرف انڈین مسلم کے لیے کویت کے اندر بھی ہے۔ منسٹری کے اندر جو ویکینسی جو نکلے ہیں آپ لوگوں کو، یہ صرف انڈین مسلم کے لیے، اونلی مسلم، اونلی میم 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 میم، یہ ہوگا۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یا اور خوشخبری دے دوں، جو کویت کے اندر جو پکڑے گئے تھے 21 میں بتایا، جو ٹویٹ اکاؤنٹوں پہ اسلام کی جو گستاخی کرے تھے، مسلمانوں کے تعلق سے غلط جو زہر بانٹ رہے تھے، جو اپنے دیش کے اندر جو پھیلا رہے تھے یہ لوگ آتنک، جس کا نیٹ ورک، جس کا گروپ پتہ چلا، ان کے تعلقات BJP اینٹی سیل، RSS اینٹی سیل سے تھے، وہ سارے قبول چکے ہیں، اور وہاں پہ آج عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، جس کو تقریباً 21 آدمی میں سے 13 آدمی کو 10 سال کی جیل ہے، 10 سال کی جیل ہے، باقی کے وہ 6-7 آدمی کو 7 سال کی جیل ہوگی، اس کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ حالانکہ ٹویٹ اکاؤنٹ اپنے بند کر دیے تھے، وہ جو ٹائم پہ ان کے اوپر کارروائی چل رہی تھی، انکوائری چل رہی تھی، لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، انہوں خبر میں بھی کب گئے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، انہوں بند کرنے سے یا ڈیلیٹ کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے اوپر یہ آج فیصلہ آ چکا ہے، یہ کارروائی چالو ہو چکی ہے، اب یہ لوگوں کو اندر ڈال دیا جا چکا ہے۔ جو 13 آدمی کو 10 سال کی، جو اسلام کی شان میں، جو ہماری امت کی ماں کی شان میں جو گالی گلوچ نعوذ باللہ جو گستاخی کی گئی تھی، ان پاپیوں کو، ان درندوں کو، اور جو وہاں پہ دیش کے اندر جو مسلمانوں کو کاٹو یہ جو آتنک جو پھیلائے تھے، یہ وحیائی باتیں جو استعمال کرے تھے، وہ لوگوں کو 7 سال کی جیل ہو چکی ہے۔ تو یہ کویت نے فیصلہ دے دیا، ابھی دیکھیں گے سعودیہ کیا اقدام اٹھاتا، قطر کیا اٹھاتا، دبئی کیا اٹھاتا، لیکن ان کے اوپر جو ہے سو میرے کو تو بھروسہ نہیں ہے بھائی یہ لوگ کچھ کرتے بول کے، اگرچہ کرنے والے رہے تو اس کو بلا کے اغراض دینے نوازتے تھے، سمجھے نا، بھروسہ نہیں ہے۔ کویت ایک ایسا ملک ہے GCC کے اندر وقتی واحد میں فیصلے کرنے والا ہے، وقتی واحد میں فیصلے کرنے والا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، امیر الکویت صباح احمد الصباح کی طبیعت الحمدللہ سدھر چکی ہے، ان کا کل ہی آپریشن ہوا تھا، بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، اور وہاں کی کیبنٹ کے جو ذمہ دار ہے ناصر الطامی نے آپ تمام لوگوں کا جو دعائیں کی ہیں، آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے، اور جو ہے سو ایسے ہی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپیل کی گئی ہے آپ لوگوں سے۔ اللہ عزکم الخیر، اللہ جلد سے جلد ہمارے امیر الکویت کو جلد سے جلد ہمارے بلد میں لا دے، یہ ہم تو دعا کریں گے، ہمارے بیچ کھڑا کر دے، یہ تو ہم دعا کریں گے ان کے لیے، تو ہر حال میں دعا کریں گے، کیونکہ ایک وہ شیر اسلام ہے، ایک مرد مجاہد ہے، جو مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے بندہ، تو اس کے لیے تو الحمدللہ ہم برابر دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ رہی بات، آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا چکا ہوں میں کہ وہ لوگوں کو 10 اور 7 سال کی جیل ہو چکی ہے، جو ٹویٹر کرنوں پہ جو اسلام کی گستاخی کرے تھے، اور مسلمانوں کے لیے جو اس ٹائم پہ CAA NRC NPR اور اپنی بابری مسجد کا جو ایشو ہوا تھا، اس کے اوپر جو یہ لوگ گھنونی کامیں انجام دیے تھے، وہ سارے پکڑے جا چکے ہیں، اور ابھی پوچھ تاچھ جاری ہے ان سے، کہاں ان کا گروپ موجود ہے، کویت کے اندر ہو یا سعودیہ کے اندر ہو، دبئی میں ہو، یہ سارا کچھ نکالا جا رہا، اور جو پکڑے گئے ان کے اوپر یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اور آپ کو سب سے پہلے میں نے بتا دیا، جو آپ لوگ تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں منسٹری میں کام کرنے کے لیے، تو کویت کے منسٹری میں وزارت داخلیہ اور وزارت دفاع، یہ دونوں منسٹری کے اندر بھی آپ لوگوں کو ہو سکتا آنے والے مہینے میں اشغال، وزارت الصحہ، وزارت التربیہ کے لیے بھی انشاءاللہ
ویکینسیز نکلیں گے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے. باہر سے لاتے نہیں وہ لوگ, وہاں پہ رہنے والے کام کر سکتے, اپنا ویزا چینج کر لے سکتے, وہ لوگ منسٹری جوائن کر سکتے, باہر سے نہیں لے کے آتے یہ لوگ. یہ چیز کلیئر ہو گئی, آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی خبر دے چکا ہوں وہ 21 آدمی کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ بھی بتا دیا. اور بابری مسجد کا ایشو تو چل رہا, لیکن بابری مسجد کا جو انٹرنیشنل کورٹ سے جو آج جو فیصلہ آیا ہے یہ ملے گا آپ لوگوں کو ابو فیصل دھماکہ یوٹیوب چینل پہ, ابو فیصل دھماکہ یوٹیوب چینل پہ, کیونکہ یہ زیادہ بڑی ہو جا رہی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم, دعاؤں میں یاد رکھیے.